کراچی کے تھانے یا جرائم کی منیاں، درخشاں تھانے کا پورا عملہ مجرموں کا سرپرست، ایس ایچ او ہیڈ محرر سمیت 180 اہلکار معطل، ضلع بدری کا بھی حکم، معطل نفری کو ضلع سٹی اور گارڈن ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا۔ سٹی 21 نے ہیڈ محرر ہمراز کے جرائم کی قیمتیں مقرر کرنے کی ویڈیو نشر کی۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی خبر پر ڈی آئی جی ساؤتھ نے ایکشن لیا۔ اسد رضا کا کہنا تھا کہ جرائم میں ملوث کسی افسر کو چھوڑیں گے نہ اہلکار کو۔ کراچی میں آٹے کی سرکاری قیمتیں مقرر، عمل درآمد کا فقدان، 2.5 نمبر آٹے کی ہول سیل قیمت 90، ریٹیل 94 روپے کلو مقرر، فائن آٹا ہول سیل میں 95، ریٹیل میں 99 روپے کلو میں ملنے لگا۔ چکی کے آٹے کی فی کلو قیمت 115 روپے۔ کمشنر کراچی نے سرکاری قیمتیں مقرر کر دیں، دکانداروں کو سرکاری قیمت کی فہرست نمایاں طور پر آویزہ کرنے کا حکم۔ گیس مہنگی کرنے کی تیاریاں، اوگرا نے گیس 25.78% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ گیس قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ سوئی صدرن کا اوسط ٹیرف 1762 روپے 41 پیسے مقرر کرنے کی منظوری۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اوگرا گیس قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ اب کوئی خراب گاڑی سڑک پر نہیں چلے گی، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا 2 ٹوک اعلان، واضح کیا کہ گاڑیوں کے جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوں گے، انسانی زندگیوں سے کھیلنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا اعلان، روڈ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد کروائیں گے، ای وی ٹیکسی اور بس سے لانے کا بھی اندیا، شہر کی صفائی کو بڑا چیلنج قرار دیا، دھابجی انڈسٹریل زون کو 10 سال کے لیے ٹیکس مستثنی قرار دینے کا اعلان۔ سندھ بھر میں جو ہے ایم وی آئی کے محفوظ پرانے کارڈ جو ہیں، اب پرانے کارڈ جو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گے، اب نئے کارڈ ان کو ملیں گے، جس سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی گاڑی سڑک پہ چل رہی ہے وہ فلی اس قابل ہو کہ وہ چل سکے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بلدیاتی افسران پر برہم، پی اے سی نے ٹاؤن آفیسر معطل کر دیا، جھڈو ٹاؤن کے آفیسر کو 80 لاکھ کے آڈٹ واؤچر فراہم نہ کرنے پر معطل کیا گیا۔ ٹاؤن میں 100 سینیٹری ورکرز کے باوجود صفائی کا ٹھیکہ دیا گیا، ٹھیکے کی مد میں ہر ماہ 10,76,000 روپے خرچ کرنے کا انکشاف، پی ایس سی نے تمام ملازمین کی تصدیق کے لیے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ چیئرمین نثار کھوڑو کا سندھ حکومت کی بدنامی کا باعث بننے والے افسران کو گھر بھیجنے کا حکم۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج تہیہ کر لیں کہ گلاس آدھا خالی نہیں ہے، آدھا بھرا ہوا ہے، اور ہم نوجوان اس گلاس کو کمپلیٹلی بھریں گے تاکہ ہمارے آنے والے پاکستان کی آنے والی نسلوں کی سچویشن بہتر ہوگی، جو کہ آج ہم چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں۔ کراچی میں بہت چیلنجز ہیں، میئر مرتضی وہاب کا اعتراف، دفاعی نمائش کلچر فیسٹیول کا انعقاد خوش آئند قرار دیا۔ کراچی میں بسوں میں سفر کرنے کا بھی انکشاف کیا، میئر کراچی کا شرافی گوڈ گاربیج ٹرانسفر اسٹیشن کا دورہ، کچرے سے تیار نامیاتی کھاد کا بھی معائنہ کیا، لانڈی میڈیکل کمپلیکس میں مردہ خانے کا افتتاح بھی کیا، سرکاری اسپتالوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے، ترقی کا سفر جاری رکھنے کا اعلان۔ نیا بجٹ حاصل نہیں کیا، کوئی نئی مشینری امپورٹ نہیں کی، کوئی کروڑوں اربوں روپے کا ٹینڈر نہیں کیا، اسی موجودہ بجٹ میں رہتے ہوئے نیک نیت قیادت نے اور نیک نیت انتظامیہ نے اس فیسلٹی کو ایک بار پھر فعال بنایا ہے، جس کے اندر 58 ڈیڈ باڈیز کو رکھنے کی فیسلٹی ہے، جو کہ فری آف کاسٹ فیسلٹی ہے۔ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جنوری کے آخر تک اس عمارت کو ہم سولرائز کر دیں گے تاکہ ونس اینڈ فار آل یہ حل یہاں کے پیشنٹس کے لیے مکمل طور پر کر دیا جائے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں کل سے پانی کی سپلائی بند، شہری خار، لیاری، کلفٹن، گلشن اقبال، جمشید ٹاؤن، اولڈ سٹی ایریا متاثر، کراچی کو روزانہ 150 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا، یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن کا مرمتی کام جاری، واٹر کارپوریشن کل شام تک پانی کی فراہمی بحال کرنے کے لیے پرامید، شہریوں سے پانی احتیاط سے استعمال کرنے کی اپیل۔
پانی کے ساتھ بجلی کی بندش شہریوں کے لیے دوہرا عذاب. ناظم آباد چورنگی کے قریب بجلی اور پانی کی عدم فراہمی پر احتجاج. ناظم آباد تا سائٹ ایریا سڑکوں پر ٹریفک جام, گاڑیوں کی لمبی قطاریں. ناظم آباد چورنگی اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر. شہر میں ٹریفک کے بڑھتے مسائل. زمان ٹاؤن ٹریفک سیکشن نے آگاہی مہم شروع کر دی. موٹر سائیکل سواروں کو قوانین پر عمل درآمد کی ترغیب. ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز چیمہ کا موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ استعمال کرنے کا مشورہ. ہمارا مقصد اس میں یہ ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو آگاہی دیں اس کے سلسلے میں کہ وہ اپنی بائکوں کی کنڈیشن کو ٹھیک کریں, سامنے کی اور پیچھے کی لائٹ کو جو ہے وہ آن رکھیں, اور ساتھ میں سائیڈ ویو مررز کو جو ہے وہ انسٹال کروائیں. داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں 2 روزہ عالمی کانفرنس. ترکیہ, برطانیہ سمیت دیگر ممالک کے مندوبین کی شرکت. میئر کراچی مرتضی وہاب کا طلباء پر ملکی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا زور. وائس چانسلر ڈاکٹر سمرین حسین کا کہنا تھا کہ اکیڈمیز اور انڈسٹریز کے درمیان تعلق پیدا کریں گے. We are trying to have, a better classroom infrastructure, more smart classrooms, although we have many, but more to add to this, because there is never enough when you are talking about the university. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا ٹینڈر متنازع بن گیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیا ٹینڈر جاری کرنے کا مشورہ دے دیا. تنظیم کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو لکھا خط سٹی 21 کو موصول. ٹینڈر مخصوص پبلشرز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے. ٹینڈر میں شرائط سپرا قوانین کے برعکس اور غیر قانونی قرار. بچوں کی موج مستی کے دن زیادہ دور نہیں. محکمہ تعلیم سندھ نے موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا. سندھ بھر کے تعلیمی ادارے 21 سے 31 دسمبر تک بند رہیں گے. فیصلے کا اطلاق تمام نجی اور سرکاری تعلیمی اداروں پر ہوگا. طلباء سردی میں یونیفارم کی بجائے گرم کپڑے پہن سکتے ہیں. وزیر تعلیم سندھ نے بچوں کو بڑا ریلیف دے دیا. یونیفارم کوڈ میں نرمی کی ہدایت. ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کا نجی اسکولز کو مراسلہ. سردی سے بچنے کے لیے طلباء کو گرم کپڑے پہننے کی اجازت دینے پر زور. کلاسز میں سردی سے بچاؤ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی ہدایت. کراچی کے تاجروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ. ایف پی سی سی آئی نے 2% کمی کو ناکافی قرار دیا. برآمد کنندگان کا بجلی سستی کرنے کا مطالبہ. عفیف صدیقی بولے آئی پی پی سے معاہدے ختم کرنے کا فائدہ عوام کو نہیں ملا. محکمہ ایکسائز میں افسران کو ترقیاں دینے کا فیصلہ. گریڈ 16 کے افسران کو گریڈ 17 میں ترقیاں دی جائیں گی. سیکریٹری ایکسائز اور ٹیکسیشن نے 20 نومبر کو اجلاس طلب کر لیا. لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا آزادی اظہار رائے نہیں. سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی یونیورسٹی میں لیکچر. تنقید کے ماحول سے نکل کر مذاکرات کو فروغ دینے پر زور. لی مارکیٹ میں 8 منزلہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ کا ایس بی سی اے حکام پر اظہار برہمی. حکام نے غیر قانونی تعمیرات مسمار کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت مانگ لی. عدالت نے مہلت دیتے ہوئے عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی کہ الیکٹرک واٹر کارپوریشن اور دیگر کو 1 ہفتے میں متعلقہ عمارت سے یوٹیلیٹی کنیکشنز منقطع کرنے کا حکم. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاکستان بزنس کونسل کا دورہ. تاجروں نے وزیر خزانہ کو مطالبات پیش کیے. ایکسپورٹ سہولت اسکیم کا سر نوز جائزہ لینے کا مطالبہ. محمد اورنگزیب بولے کوشش ہے آئی ایم ایف کے ساتھ آخری پروگرام ہو. ایم کیو ایم وفد کی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. متحدہ کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، فاروق ستار اور امین الحق شامل. سینیٹر کامران مرتضیٰ، عطاء الرحمان، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا اسد محمود، اسلم غوری کی شرکت. ملاقات میں مدارس کے رجسٹریشن بل کے حوالے سے تبادلہ خیال. سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول میں کرسمس کی تیاریاں مکمل. کرسمس ٹری طلباء کی توجہ کا مرکز بن گیا. پرنسپل فادر ماریو بولے کرسمس پیار اور محبت کا درس دیتا ہے. طلباء کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں. ایکٹیویٹی
کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ پکچر پیش کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جیزس کرائسٹ کی یوم پیدائش کی. ہمارے پاس مختلف کریکٹرز کرسمس کے ریگارڈنگ جو ہوتے ہیں، رینجر ہو گیا، سینٹا ہو گیا، بہت سارے کریکٹر نظر آئیں گے. روڈولف نظر آئے گا آپ کو ریڈ نوز کے ساتھ. تو یہ سارے کریکٹرز ایسے ہیں جو بچوں میں بہت فیمس ہیں اور جن کے بغیر کرسمس امپاسبل ہے. سونا 2100 روپے سستا، فی تولہ قیمت 2,74,900 روپے ہو گئی. 10 گرام سونا 2,35,682 روپے پر آ گیا. 1 تولہ چاندی کی قیمت 3,400 روپے پر برقرار. اور شہر قائد میں سردی نے دستک دے دی. گرم گرم سوپ پینے کے لیے شہریوں کا جمع غفیر امد آیا. صدر میں سوپ پوائنٹ پر شہریوں کا رش.